بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میری یہاں دارالعلوم میں حاضری کا اصل مقصد تو حضرت مولانا دامت برکاتہم کی زیارت اور ان کی ملاقات ہوتا ہے، اور اس دارالعلوم کی زیارت بھی، کیونکہ جہاں کوئی اللہ والا اپنے فیوز جاری کرتا ہوتا ہے تو اس فضا کے اندر آدمی کا پہنچ جانا یہ بھی اس کے لیے ایک سعادت ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے برطانیہ حاضری کے موقع پر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اور یہاں ان کے انفاس طیبہ سے جو ماحول معطر ہے اس میں حاضری ہو کر اپنے لیے سعادت کا سامان کروں۔ لیکن حضرت کا یہ کرم ہے کہ اس موقع پر حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ حدیث پڑھنے کی سعادت بھی میں حاصل کر لوں، اس لیے محض حضرت کی تعمیل حکم کے لیے اور تحصیل سعادت کے لیے یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں، اور معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ ابھی مشکات شریف کا سبق جاری ہے، تو ساتھی نے جو حدیث پڑھی ہے وہ متعدد احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اکرم کون ہے، عزت والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت کریمہ تلاوت فرما دی جس میں فرمایا گیا کہ اکرمہم عند اللہ اتقاہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح معیار تقویٰ کا بیان فرما دیا ہے، اتقیٰ اور اکرم ہونے کا معیار بیان فرما دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تو تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے، مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ عزت اور عظمت کا اصل دار و مدار آدمی کے محض نسب پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے عمل پر ہوتا ہے۔ اگر عمل اس کا تقویٰ کے مطابق ہے تو وہ عزت دار ہے، اور سب سے بڑا عزت دار وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ تقویٰ رکھتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی انہوں نے پوچھا کہ کون اکرم ہے تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت فرما دی، اکرمہم عند اللہ اتقاکم۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ لیس عن ھذا نسأل، کہ ہم یہ سوال نہیں کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ مکرم ہے، یہ تو آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہے، تو اس بارے میں سوال کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ عرب جو جس میں ہزار صحابہ کرام تشریف فرما تھے وہ مختلف قبائل پر منقسم تھا، اور ان کے ہاں قبیلوں کے آپس میں مفاخرت کے درجات تھے، کہ کوئی یہ کہتا تھا کہ میرا قبیلہ زیادہ عظمت والا ہے، زیادہ معزز ہے، زیادہ عزت والا ہے، کوئی دوسرے اپنے آپ کے لیے بارے میں دعویٰ کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اپنے فخر کے لیے یہ کہا ہوا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، اور باقاعدہ میدان عکاظ کے میلے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے آباء کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حج کے موقع پر بھی جب وہاں مزدلفہ میں ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. تو ان کا اصل مقصد یہ تھا. آپ نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، تو پہلے جواب دے دیا تھا، لیکن انہوں نے اتنا تو کہا کہ ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہے. تو آپ نے دوسرے لحاظ سے جواب دیا کہ یہ تو اصول تھا کہ اکرم الناس اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے اتقا جو شخص ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز مکرم ہے. لیکن اب آپ نے تطبیق کر کے اس اصول کو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا تھا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی تطبیق کر کے کہ اب اتقا کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو کون ہے جو اتقا کے معیار پر بھی پورا اترتا ہو اور اپنے خاندانی عزت و عظمت کے لحاظ سے بھی مکرم ہو. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس لحاظ سے تمام لوگوں میں زیادہ اکرم ہیں کہ ایک تو وہ خود نبی ہے، اور نبی جو ہے وہ متقیوں کا سردار ہوتا ہے، اور وہ بیٹے بھی ایک نبی کے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بھی ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور وہ بھی ایک نبی کے بیٹے ہیں خلیل اللہ کے. تو 4 پشتوں تک نبوت ہی نبوت، اور نبوت سے بڑا تقویٰ کا کوئی اور مقام ہوتا نہیں، لہذا وہ سب سے زیادہ اکرم ہے. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات واضح تھی صحابہ کرام پر کہ افضل الخلائق ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں. تو آپ کو اس موقع پر یہ بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق تھے، یہ بات جانتے تھے کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام خلائق میں سب سے زیادہ اعظم ہیں، سب سے زیادہ اکرم ہیں. لہذا یہ بات تو ایک طرح سے مفروغ منہ تھی. پوچھ جو رہے تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون اکرم ہے، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لحاظ سے اکرم قرار دیا کہ وہ تقویٰ کے مقام پر بھی، نبوت کے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کا خاندان ایسا ہے کہ 4 پشتوں تک نبی ہی نبی ہے، پیغمبر ہی پیغمبر. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا الیس عن ھذا نسألک، ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے کہ سب سے زیادہ متقی کون ہے دنیا میں، اور جس کا نسب بھی سب سے زیادہ عالی ہو وہ کون ہے. تو خود حضور نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ وعن معادن العرب تسألونی، تو کیا عرب کے جو معادن ہیں یعنی مختلف قبائل اور ان کا جو نسب اور حسب ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ان میں کون بہتر ہے. تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا یا اذا فقہوا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جاہلیت میں تم میں بہتر سمجھے جاتے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی نسب کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہوں گے، بشرطے کہ ان میں دین کی سمجھ پیدا ہو جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد تک جو نسبی فوقیت ہوتی ہے اس کو فی الجملہ تسلیم فرمایا کہ نسبی فوقیت، اسی واسطے شریعت میں کفو کا بھی حکم ہے، نکاح کے اندر کفو کے احکام بھی ہیں کہ جن کو معاشرے میں زیادہ معزز سمجھا جاتا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یا شریعت کے نزدیک بھی وہ ان کا وہ مقام اسلام لانے کے بعد برقرار رہے گا. لیکن شرط ایک ہے، اس وقت برقرار رہے گا جبکہ دین کی سمجھ انہوں نے حاصل کر دی.
اگر دین کی سمجھ حاصل نہیں کی تو وہ کتنے بڑے اونچے خاندان کا ہو، اس کا کوئی اونچے خاندان کی وجہ سے اس کی کوئی عزت اور عظمت پیدا نہیں ہوتی۔ عزت اور عظمت پیدا ہوتی ہے تقویٰ سے، اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے دین کی سمجھ سے۔ تو جب دین کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے کسی شخص کے اندر، تو اگر وہ کسی عالی خاندان کا ہے اور اسلام لے آئے تو اس کو ایک فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے نکاح کے معاملے میں کفاءت کا اعتبار فرمایا ہے۔ یہاں جو ایک بات مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ جو استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا اذا فقیہ، یعنی فقیہ یفقہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں سمجھنا، اور اسی سے فقہ نکلا ہے، علم الفقہ، کہ وہ دین کی احکام کی سمجھ کا نام فقہ۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے لیے کہ دین کی اس کی سمجھ درست ہو جائے۔ دین کا جو اصل تقاضا ہے اس کی صحیح سمجھ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم میں بھی لیتفقہوا فی الدین فرمایا، لیتعلموا الدین نہیں بلکہ لیتفقہوا فی الدین۔ اور یہ دین کی سمجھ جس کا معنی یہ ہے کہ کس وقت کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ انسان سے مختلف مواقع پر دین کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، مطالبات مختلف ہوتے ہیں، تو یہ سمجھنا کہ مجھ سے اس وقت کیا مطالبہ ہے دین کا، اس کا نام ہے دین کی سمجھ۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو کسی چیز کا شوق پیدا ہو گیا، چاہے وہ دینی کام ہی کیوں نہ ہو، اب اس شوق کی وجہ سے وہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن شریعت میں اصل سمجھ جب پیدا ہوگی کہ جب یہ دیکھے کہ اس وقت میرے لیے کیا مطالبہ ہے بس۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں، جہاد کا بڑا شوق ہے۔ تو جہاد کا شوق کتنی اچھی بات ہے اور کتنے اس کے فضائل ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اتنا شوق ہے جہاد کا کہ ہم اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں۔ یعنی وہ اجازت نہیں دے رہے تھے اور رو رہے تھے ہمارے فراق کے اوپر، تو ہم ان کو چھوڑ کر آئے۔ اب جہاد کا شوق تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهبا فاضحكاهما كما ابكيتماهما، جاؤ جا کے اپنے ماں باپ کو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جاؤ جا کر اپنے ماں باپ کو ہنساؤ جیسے کہ تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اس وقت تمہارے سے دین کا مطالبہ جہاد میں جانے کا نہیں تھا، اس وقت تم سے مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین کو راضی کرو۔ تو یہ ہے دین کی سمجھ کا مطلب، کہ مجھ سے کس وقت دین کا کیا مطالبہ ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو بس دین ہو گیا۔ تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اذا اتقوا اذا عملوا الصالحات وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہ فرمایا کہ جب فقہ ہو، جب دین کی سمجھ پیدا ہو جائے تو وہ اعلیٰ ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے یہی سکھایا اور پڑھایا ہے کہ محض کتاب کے مطالعے سے، کتاب پڑھ لینے سے یہ دین کی سمجھ پوری طرح حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آدمی مطالعے سے کتاب پڑھ لے تو اس سے دین کی سمجھ نہیں حاصل ہوتی۔ کتاب کو سمجھانے والا معلم اور مربی چاہیے، اور جب معلم اور مربی کے ذریعے دین حاصل ہوتا ہے تو پھر دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ مطالعے سے اپنا علم حاصل کر کے کہتے ہیں بھائی عربی بھی پڑھ لی ہم نے، یا ہم نے کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیا، اور پھر فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں علم تو حاصل ہو گیا، لیکن دین کی سمجھ وہ در حقیقت صرف کتاب سے نہیں بلکہ معلم کی اور مربی کی تربیت سے پیدا ہوتی ہے، اس کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔
نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو یہ اذا فقیہو جو آپ نے فرما دیا، ایک چھوٹا سا لفظ کہ دین کی سمجھ پیدا کرو، وہ پیدا کر لو گے تو پھر تم اپنے نسب، تمہارا نسب بھی کارآمد ہوگا۔ لیکن اگر وہ دین کی سمجھ پیدا نہ ہوئی تو پھر تمہارا نسب کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کی وجہ سے تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی جب تک کہ دین کی سمجھ نہ ہو۔ تو ہم سب طالب علم ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ تو رہے ہیں، اور اس کے پڑھنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر دین کی سمجھ پیدا اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے پڑھنے کے بعد آدمی کو دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں آدمی جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے کا اطلاق، اس کی تطبیق، عملی زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس کے حدود کو پہچاننا، اور اس کے تمام ضوابط کو اپنے عمل میں لانا، یہ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے عموماً حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ فارغ ہو گئے، فارغ التحصیل ہو گئے، علم حاصل کر لیا، سب کچھ فقہ، حدیث، تفسیر سب کچھ پڑھ لیا، لیکن جا رہے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، جو پورے ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ پڑھ تو لیا، لیکن اس پڑھنے کو کس طرح اس کا اطلاق کیا جائے اپنی عملی زندگی میں، اور عملی زندگی کے اندر دین کی سمجھ کیسے پیدا کی جائے، اس کے لیے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع، عمل صالح عطا فرمائے۔ اس سال آپ مشکات شریف پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا دور حدیث پڑھیں گے، بہت بڑی مبارک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے دارالعلوم میں آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی جس کا فیض ماشاءاللہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق پڑھنے کے بعد کسی اللہ والے سے قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم کی صحیح حقیقت، دین کی صحیح سمجھ اور سیرت سنت پر صحیح عمل نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے اور باطل نظریات سے، باطل گروہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کی شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، شرک سے، الحاد سے، بدعات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تمام ہم سب کو اللہ علم نافع، عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ سب کو علم نافع، عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ جس ساتھی کا آج کی مجلس میں نکاح ہوا ہے اللہ اس کے نکاح کو مبارک فرما، جانبین کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے درمیان ہمیشہ محبت، مودت، اتحاد، اتفاق قائم رکھیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے مزاجوں میں موافقت پیدا فرما دیجیے، ان کو ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین بنائیے، باعث تسکین بنائیے، باعث تقویت بنائیے۔ یا اللہ ازدواجی زندگی کو مسرت ہے ان کو اپنے رضا کے مطابق عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیے، ان کے خاندانوں میں بھی اتحاد و اتفاق قائم رکھیے۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو جاننے والے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔